ہاں جناب موبی صاحب آ جاؤ. کیا حال چال ہے بھائی؟ جی الحمد للہ، آواز آ رہی ہے میری آپ کو صحیح؟ آ رہی ہے جناب. آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمد للہ ٹھیک ہے. اللہ کا احسان ہے. جی اللہ یاری صاحب، بات یہ ہے کہ جب بھی جو کہ آپ کے شیعہ جو ہے نا وہ آپ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں شاید. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی مطلب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے ہر بار کہ اللہ کچھ بھی بات ہوتی ہے نا ہم ان کے اوپر اعتراض کریں، شیعہ مذہب پہ ہوں، اعتراض کریں، تو آخری بات ان کے پاس یہی ہوتی ہے کہ اللہ یاری سے مناظرہ کرو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہاں. بچتا. تو ہم ان ان کا کو ایک اور سمجھا بھی چکے ہیں کہ اعتراض بھائی ہوتا اللہ ہے. یاری صاحب. ان کا ایک اور ایک بھی سیکنڈ اعتراض ایک ہوتا ہے سیکنڈ نا کہ اپنے بڑوں کا لائری کے پاس لاؤ نا. وہ آپ آپ کے بتائیے. بڑے تو بھاگ رہے وہ آپ بتائیے. نہیں میں بتا رہا ہوں نا، اسی لیے تو ہیں. آیا بڑے تو ہوں آپ کے آج. بھاگ رہے اور ہیں. کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تو وہی بڑے کرنے آیا آپ ہوں کے آج. بڑوں کے تو منتظر ہو نا. آپ کے بات تو اہل کرنے دو. حدیث دیکھیں. اب بات تو اب کرنے دو بھائی. ابھی بات کرنے دیں گے. آپ کے اہل حدیث کے ہم منتظر ہیں کہ آپ کے اہل حدیث کے اکابر ہم سے گفتگو کریں توحید پر، ہم سے گفتگو کریں جمع قرآن پر، ہم سے گفتگو کریں تعریف قرآن پر، ہم سے گفتگو کریں اصول حدیث پر. کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کا اصول حدیث سب کا سب متناقض، غیر علمی و باطل اور بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ محدثین حضرات، اہل حدیث حضرات اپنے بڑوں کو لے کے آؤ نا تاکہ ان سے گفتگو ہو سکے. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ کریں. اچھا. جی اصل میں دیکھیں، آپ نے یہ بات کہی کہ میں اہل حدیث کا منتظر ہوں. میں نام آخر میں لوں گا ورنہ آپ پھر فون کاٹ دیں گے، فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو میں چھوڑتا ہوں. ابھی اہل حدیث والی بات کو چھوڑتا ہوں کہ ان کے علماء کا آپ منتظر ہیں. میں نام لوں گا پھر آپ کاٹ دیں گے، اس کا فائدہ کوئی نہیں. ابھی رک جائیں، میں بتا رہا ہوں. نہیں تو کاٹیں گے، نہیں اب کاٹ. بات نام لے یہ لو، ہے. نام ابھی لے. نہیں نہیں نہیں، نام ابھی لے لو. نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. میں لاسٹ میں لوں نہیں، گا، آپ نام کاٹ ابھی دینا لے یا لو. بات نام کنٹینیو کرنا، ابھی لے فائدہ لو کوئی نہیں. وہی میں ابھی کاٹوں آپ گا. سنیں نا. آپ سن. نام ابھی لے آپ لو نہیں وہی کاٹیں گے. میں ابھی کاٹوں گا. نام ابھی لے لو. ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے لے میں لو. لے لیتا ہوں. میں لے لیتا ہوں. ایک عالم میں نے مصر سے نام لیا تھا، آپ نے فون کاٹ دیا تھا. ٹھیک ہے. کون ہے وہ؟ اب دوسری کیا بات. نام ہے؟ اور بھائی یہاں پہ اب اردو چینل ہے نا. مصر ہاں والے ٹھیک کو ٹھیک ہے مصر والے کو اردو تو نہیں آتی. آپ ہندوستان بہت پاکستان اچھی کے بات. اہل حدیث کو دیکھ، یہ اعتراف ہے کہ ان کی شکست کے کہ نہیں. یہ لڑکا نہیں نہیں جو ہے نا نہیں. اہل حدیث مدرسے میں پڑھتا ہے، اہل حدیث علماء کو جانتا ہے، بخوبی واقف ہے کہ ان کی کیا علمی پوزیشن ہے. ان کو ہندوستان پاکستان میں کوئی نہیں چل ملا نا. کہتا ہے علمی کوئی عالم ہے مصر میں. کیا نام ہے اس کا اس مصر میں؟ چلے. جی جی. آپ کو میں کیا نے نام بتایا ہے؟ تھا نا، آپ شاید بھول گئے، پتہ نہیں کیا میں مسئلہ بھول ہے. گیا ہوں. بھول گیا ہوں چلے. کیا ہے؟ میں نے نام. آپ فون کاٹ رہے ہیں. شیخ رامی عیسیٰ میں نے نام لیا تھا، آپ نے فون کاٹ دیا تھا. اب مت کاٹنا، میں اب چھوڑتا سن ہوں لو، اس کو. اب ٹھیک ہے. سن لو، اب اس سن کو لو، اب سن لو. اب سن لو. رامی عیسیٰ سے آج سے 10-12 سال پہلے ہمارا عربک چینل تھا، ٹی وی، سیٹلائٹ ٹی وی پہ. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں اس نے کہا تھا میں اللہ سے مناظرہ کروں گا. اچھی طرح سے سن لو. میں نے یہ واقعہ کئی دفعہ بتایا، اب دوبارہ بتا رہا ہوں. ہمارا وہاں پہ جیسے ہمارے یہاں پہ آپریٹر ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں ہمارے آپریٹر ہوتے تھے عربی زبان میں. تو میں نے آپریٹر بھائی سے کہہ دیا کہ بھائی یہ رامی عیسیٰ یہ اس نے کلپ بنایا، اللہ کو چیلنج دیا، اس کو کال کرو. اللہ کی قسم اس نے مجھے واپس کال کیا، کہتا کہ توبہ توبہ نعوذ باللہ. جو ہی میں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کی جانب سے ہوں، تو اس نے شروع ہی کیا ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو ماں بہن کی گالی دینے کی. ہاں. تو اسی لیے ہم رامی عیسیٰ سے کبھی بات نہیں کریں گے بھائی. اور وہ کوئی عالم چلے بھی ٹھیک. نہیں ہے. رامی عیسیٰ. اچھا نام تو نہیں. اجازت دے. یہ دیکھو بھائی، آپ تو اس کو شاید مثلا کلپ وغیرہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ کوئی عالم ہے. وہ یعنی زرق نقوی ہے، ممتاز نقوی ہے. یہ کوئی ذاکر ہے نا اس طرح کے، کوئی کلپ بناتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، کلپ بناتا ہے شیعوں کے خلاف. وہ کوئی زرق عالم نقوی دین تو تھوڑی ہے. قرآن نہیں پڑھ پاتا. ہاں کیا. اچھا ٹھیک ہے. ابھی بات ہے، میں نہیں، آپ نے زرق نقوی سے کمپیئر کر دیا، تو تو قرآن نہیں پڑھ ابھی پاتا، آپ دیکھیں نے خود ان کی پڑھوا حالت، دیکھیں بھائیو، ان کی حالت دیکھیں کہ یہ مدرسے میں پڑھتا ہے. میں ان سے سیریس کہتا ہوں کہ بھائی اپنے سنے علماء گا. کو لے کے آؤ. اچھا ہندوستان آپ پلیز سے سنے خاموش. گا. اللہ یاری صاحب. ہندوستان اللہ یاری پاکستان کے صاحب. علماء کو لے کے آؤ. ان کے پناہ کیا ملا ہے؟ ایک زرق نقوی ورژن جاہل ملا ہے ان کو مصر میں، جو گالی دیتا ہے اہل بیت طاہرین، کہتا ہے اس علیہ السلام کو، کہتا ہے اس سے مناظرہ کرو. ان کے علاوہ تیرے پاس کوئی نہیں. اچھا میں جی بتاؤں. بولیں. اللہ یاری صاحب، آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں. پتہ نہیں آپ کو یہ خبر کہاں سے مل گئی، مجھے تو نہیں پتا کہ میں مدرسے میں پڑھتا آپ تھا. نے کہا تھا ٹھیک کہ ہے نا، آپ مدرسے نے میں خود پڑھتے یہ ہیں. کہا. آپ نے خود کہا تھا نہیں، میں مدرسے نے میں کبھی پڑھتا نہیں ہوں. کہا. آج تک اچھا میں نے نہیں کہا کہ چلیں، میں غلط مدرسے میں فہمی پڑھتا ہوں. ہوگی. آپ سے پتا. غلط فہمی چلو ہوگی. بہت اچھی مجھے بات. لگا تھا کہ آپ اچھا مدرسے میں پڑھتے ہیں. اب پھر. اچھا پھر پاکستان کے ایک عالم شیخ ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے تحریف قرآن کے موضوع پہ آپ سے کہا تھا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ بات کہہ دی کہ وہ بھی اہل شیخ بیت کو یحییٰ گالی نور دیتا پوری ہے. نے خود میرے سامنے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا. میں نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا. وہ ویڈیو وہ موجود چیٹ ہے. روم میں تھا. چیٹ ہم اچھا. نہیں دیکھو، میرا حافظہ تو ہے نا. میرا حافظہ تو ہے نا. میں نے یہ پرانے زمانے اس نے گالی دی، تو میں اس سے بات نہیں کروں گا بھائی. میں نے اس کے استاد کو چیلنج دیا.
ایک شخص جو اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، جب اس نے جان چھڑانے کے لیے، وہ اللہ کی قسم اس نے مناظرے سے بھاگنے کے لیے گالی دی ہے، تو اور میں نے جب اس کے استاد کو چیلنج دیا ہے، اس کے استاد کا نام لے کر، اس کے 2 استاد ہیں، میں کیوں سے مناظرہ کروں؟ دیکھیں اس کے استاد کیوں نہیں آتے؟ اللہ صاحب بات ہے نا کہ ان کے استاد تو جو ہے نا وہ مناظر تو نہیں، غلام مصطفیٰ پوری صاحب جو ہے مناظر نہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کا چیلنج کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے۔ یہ مناظر دیکھیں، یہ چیز میں بھی دور کروں کہ مناظر یہ کوئی پروفیشن نہیں ہوتا، مناظر ہوتا ہے استدلال کا نام۔ مناظر کس چیز کا نام؟ استدلال کا نام ہے۔ یہ کوئی پروفیشن نہیں کہ میں مناظر نہیں ہوں۔ اگر آپ کے مذہب میں علم ہے، دیکھیں مناظر کوئی نہیں ہوتا کہ اس کا کام ہی 24 گھنٹے مناظر کرنا ہوتا ہے، یہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس طرح۔ اگر آپ کے مذہب میں آپ کے پاس کوئی عقیدہ ہے، اس پہ دلیل ہے، اسی کا اس کا استدلال کرو بھائی، تم عالم دین ہو، تم اس کو بیان کرو، اسی کا نام ہے مناظرہ۔ کہ وہ مناظرہ اگر وہ مناظر نہیں ہے، یہ لوگ ان کے اکابر سارا دن یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، او شیعہ تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا دودھ پیا، ٹھیک ہے نا، آؤ ہم سے مناظرہ کرو۔ اب آ گیا ہوں نا میں، اب سن لو اہل حدیث والوں، سپاہی صحابہ والوں، دیوبندیوں، ہندوستان کے جتنے بریلوی ہیں سن لیں، سب سن لو، اہل حدیث پاکستان ہندوستان کے جتنے وہ لال وہ لگاتے ہیں نا، رومال سر پہ لٹکاتے ہیں، سب سن لو، تم نے ماں کا دودھ پیا، بوتل کا دودھ پیا، وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو شیعوں کے لیے تم استعمال کرتے تھے۔ تم شیعوں سے یہ کہتے تھے نا کہ شیعوں تم کہاں ہو، ہم سے مناظرہ کا اپنا ایمان ثابت کرو، تم نے ماں کا دودھ پیا، بوتل کا دودھ پیا۔ اب میں تم سے کہتا ہوں، تم سنو، دیوبندی بریلوی جتنے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، اور سنت سے تم دور ہو اور سنت تم سے بری ہے، تم نے ماں کا دودھ پیا، بوتل کا دودھ پیا، اللہ یاری تمہارا ادھر منتظر ہے، آؤ اختلافی مسائل پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور شرائط بھی آپ کے مان لیے، شرائط بھی منظور، آ جاؤ گفتگو کے لیے۔ چلے بھائی، اب آپ نے جو کہ الحمدللہ سب کا ہی نام لے لیا ہے تو اب تو پریشانی ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا اب کوئی نہیں آئے گا مولانا نا، نصیر اب احمد یہ تو بلوچ ابھی تو صاحب، نہیں ہے نا، سنیں کئی نا، سالوں سے نام لے رہے آئیں ہیں، گے آئے گا تو کوئی نہیں نا، لے کر سب آئیں گے، مفرور ہے نا، لے کر کوئی آئیں نہیں، لے کب کر آئیں گے، کب لے لے کر کر آئیں گے، مولانا آپ سنیں نا، آپ سنیں میری بات سنیں، کس کو لے کے آ رہے ہیں؟ آپ ابھی نام لے کر یہ بات کہہ دینا کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، نام لے کر میرا کلپ ہٹا دینا، آپ اپنا الگ ریکارڈ کر میں لینا نے ابھی فوراً، بولا ٹھیک ہے۔ بھائی، ابھی بولا، آپ کس کو لے کے آ رہے ہیں؟ آپ سنو نا، ہاں، مولانا نصیر احمد بلوچ صاحب سے آپ مناظرے کے لیے راضی ہو جائیں، انہوں نے چیلنج دیا ہوا اس مذہب وہ پہ، شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے، وہ سنیں نا، آپ میری بات تو پہلی سنیں، بات ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، آپ کیوں نہیں پہلی سنتے؟ بات ہے، وہ آپ کیوں نہیں سنتے؟ آپ نے بھی کہا دیوبندی، اجازت دو، بریلوی، اہل اجازت دو، حدیث سارے آ اجازت جاؤ دو، نا، آپ نے کہا نا۔ اجازت، وہ ادھر آیا تھا نا مناظرے کے لیے، وہ ادھر آیا تھا، اس نے اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی کی، میں نے کہا یہ الفاظ استعمال نہ کرو، بس لوگوں کو یاد ہے، اس کا کلپ موجود ہے، سپاہی صحابہ کا آدمی تھا، وہ اجازت دو، وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ دیوبندی ہے، ادھر آیا تھا، میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ یہ الفاظ استعمال نہ کریں، میں آپ سے مناظر نہیں کروں گا، اس نے پھر وہی لفظ استعمال کی، میں نے اس کو وارننگ دی کہ اب استعمال نہیں کرنا بھائی، میں نے آپ کو وارننگ دی، لفظ استعمال نہ کرو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، پھر اس نے وہی الفاظ استعمال کیے، تو پھر میں نے کہہ دیا تمہاری مرضی بھائی، تم کہہ دینا کہ اللہ یاری سے اللہ یاری بھاگ رہا ہے، تم جو مرضی میں تو سے مناظر نکل جاؤ، جب تک تم اپالوجائز نہیں کرتے اور معذرت نہیں کرتے کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے، تم نے یہاں پہ اپنا منہ کالا کیا ہے، تم نے یہاں پہ نجاست کہی ہے، میں تیرے سے مناظرہ نہیں کروں گا۔ کل مناظرہ ہوگا نصیر احمد بلوچ سے، کل مناظرہ ہوگا نصیر احمد بلوچ، پہلے وہ اپالوجائز کرے، پہلے وہ یہاں پہ معذرت کرے سب کے سامنے کہ اس نے نجاست کہا ہے کہ الفاظ استعمال کیے، بولیں۔ جی اچھا، اب بات ہے نا اللہ صاحب، آپ نے اس میں جب ان کو ہٹا دیا تھا تو آپ نے بات کہی تھی کہ تم ہمیں شیعی کہو، رافضی کہو، فاطمی کہو، ٹھیک ہے نا، آپ نے بات کہی تھی، پھر آپ نے آگے بات کہی کہ دیکھو لیکن تمہاری یہ حیثیت نہیں ہونی چاہیے کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی والدہ تک چلے جاؤ، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا تھا، بالکل بالکل مجھے یاد اچھے سے، میں نے سنا، ہاں، بالکل، تو دیکھیں فاطمہ 12 اماموں کی ماں ہے، 11 اماموں کی، معذرت 11، جی اور وہ خاتون میں نام نہیں لیتا، آپ پھر چاہت کاٹ دیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک کی ماں ہے، تو اس کا نام لینے سے وہ پریشانی کیوں ہمارے ہے؟ مذہب میں فاطمی کہنے حجت سے نہیں ہے، پریشانی کیوں فرق کیا ہے، فرق کیا ہے، وہ ہمارا امام نہیں ہے، ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا قول و فعل اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن مجید حجت ہے، ہمارا مذہب ہی فاطمی ہے، جیسے ہم حیدری ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم حسنی ہیں، حسینی، ہم فاطمی ہیں، لیکن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جو مائیں بہنیں وہ ہمارے امام نہیں ہیں، ہمارے ان کے احترام ہمارے سر پر، وہ ہمارے امام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے ہاں عائشہ آپ کا امام ہے، آپ کے ہاں ابو بکر آپ کا امام ہے، عمر امام ہے، عثمان امام ہے، ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو عمر ہی کہہ دیں۔ جی لیکن بات اچھا ابھی اعتراض کوئی، میرا یہ نہیں تھا ابھی امام، اب بھائی آپ کو سنیں نا بہت میری ٹائم بات، دیا، ابھی کوئی آپ اپنا سوال کرو، کوئی علمی سوال ہے تو کر لو، الا آپ کی چھٹی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں علمی سوال کر لیتا ہوں کیونکہ آپ راضی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔
علمی سوال یہ ہے کہ آپ نے آج جو ہے نا، میں کیونکہ اعتراض لے کر نہیں آیا تھا لیکن آپ نے کہا ہے تو میں کر لیتا ہوں۔ ایک بات میں نے سنی تھی اس بارے میں کہ آپ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ پہلے کہہ دے کہ فلاں چیز میں نے فرض کر دی، اس کے بعد وہ پھر دوبارہ کچھ بڑھا دے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کا ارادہ بدلتا نہیں، جہاں تک میں نے یہ بات سنی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے غلط سنی، اچھا اب میں یہ نے یہ نہیں بات ہے، بولا، میں نے یہ نہیں سنی، میں نے یہ سنیں نہیں نا، بولا، آپ نے یہ کہا تھا، میں پھر دوہرا میں دیتا نے ہوں، یہ آپ نہیں کریکٹ کہا، کرنا، میں نے یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے آپ ٹھیک نے ہے، اچھی آپ طرح سے کریکٹ، سنا نہیں۔ ہم، آپ بولیں، آپ چلے کمپلیٹ آپ کریں۔ کہیں، میں نے چلے یہ کہا تھا آپ نے جب بات، اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کے بعد میں اس کو چینج نہیں کروں گا، دیکھیں اگر اللہ کہہ دے میں نے یہ واجب کر دیا تو اس کے بعد مزید واجب کر سکتا ہے، یا جو واجب کیا ہے اس کو ہٹا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مثلا 5 نمازیں واجب کی ہیں اس کو 3 کر دے، 5 واجب کیا اس کو 5 سے بڑھا کے 10 مزید بنا دے، 15 مزید بنا دے، یہ تو کر سکتا ہے، لیکن جب کہہ دیا اس کے ساتھ کہ میں اس کو چینج نہیں کروں گا، پھر وعدہ کیا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھی بات۔ تو اب بات یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا وقت طے کر دیا، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ لوح محفوظ میں اب تب جمع ہو گئی وہ بات، دیکھیں یہ جو یم اللہ ما یشاء و یثبت عنده الکتاب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت اس کا کیا حتمیات میں سے ہے یا امور غیر حتمی میں سے ہے، کیونکہ اجل جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، آجال 2 قسم کے ہوتے ہیں، آجال محتوم ہوتے ہیں، غیر محتوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب قیامت کا وقت کس حساب سے ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے متعلق، یعنی قیامت کا وقت اگر طے ہو جائے تو وہ بدل سکتا ہے؟ مجھے اس کے متعلق نہیں معلوم، کیونکہ آجال میں نے عرض کی 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، آجال جو ایک ڈیٹ اللہ وعدہ دیتا ہے، ڈیٹ، ٹھیک ہے نا، تو ڈیٹ مثلا فلان وقت پہ یہ چیز آئے گا، یہ چینج ہو سکتا ہے یا چینج نہیں ہو سکتا، اس ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ یہ محتوم ہے یا غیر محتوم ہے۔ تو اب قیامت کے متعلق میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ نے محتوم بنایا غیر محتوم بنایا، اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس کے متعلق میں نے کوئی حدیث کوئی آیا مجھے نہیں معلوم اس کے متعلق۔ اچھا چلیں، کیونکہ آپ کا جواب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دو باتیں ہو سکتی ہیں اور آپ کے پاس اس چیز کا یہ جواب نہیں میرا ہے کہ نہیں ہے، قیامت کے یہ وقت کے شیعوں کا بھی یہ عقیدہ، اہل نہیں نہیں، سنت کا بھی یہ قیامت کے عقیدہ، وقت، قیامت کے اہل وقت کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ اہل آپ سنت کا مجھے بھی نہیں یہی پتا، عقیدہ ہے نا کہ آجال 2 قسم کے ہوتے ہیں، محتوم اور غیر محتوم، ٹھیک ہے، اور قیامت کا یعنی وقت آپ یہ یہ طے کہہ، شدہ ہے، اللہ اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنے وعدہ جب وعدہ دیا اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اللہ چلیں تعالیٰ اگر یعنی اگر چاہے وعدہ کہ کرتے اگر وعدہ کرے تو وعدہ ہیں، کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بس ٹھیک ہے، یہی میں سننا چاہ رہا تھا نا آپ سے۔ اب اوکے، آپ دیکھیں تھینک یو سر۔ الکافی کے اندر، ارے تو سوال تو میں کرنے تھا، آپ سوال تو ہوا جی نہیں، ابھی تو میں آپ سے صرف مطالبہ جی کر رہا تھا، جی۔ جی سوال جو ہے الکافی سے روایت ہے، اور اسکرین پہ نہیں، حافظے سے پڑھ رہا ہوں، اگر دو چار غلطی ہو جائے تو معاف کریے گا، ٹھیک ہے۔ ابو حمزہ الثمالی راوی سے، ٹھیک ہے، سمالی، ابو اچھا، حمزہ الثمالی، وہ یہ کہتا ہے کہ سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول یا ثابت ان اللہ تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر فی السبعین، اے ثابت اللہ تبارک و تعالی نے ظہور مہدی کو 70 ہجری میں طے کر دیا تھا، ولما ست قتل الحسین صلوات هذا اللہ الامر، علیہ، وہ آپ غلط ترجمہ کریں، هذا الامر کا وہ نہیں ہوتا ظہور مہدی، جی، وہ آپ وقت ظہور فی مہدی کو آپ کہہ رہے السبعین ہیں نا، هذا ظہور الامر، مہدی نے ہاں هذا الامر اس کام کو هذا ہاں، الامر ظہور مہدی نہیں، هذا الکام هذا الامر اس کام کو، کس کام کو؟ جو بھی کام ہے جو ان کے درمیان موجود ہے نا، میں بتاتا ہوں، دیکھیں چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، دیکھیں میں اور آپ سے کسی موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں نا، میں کہتا ہوں اس کام کا وقت مثلا اب 10 سال بعد ہے، آپ کہتے ہیں کس کام کو، ہو سکتا ہے مجھے معلوم ہے، چلیں ایک سامع جو بعد میں آتا ہے نا، ایک شخص پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ کون سا کام ہے، یا وہ اس کا نہیں معلوم کہ کون سا، جو الفاظ حدیث ہے اس کام کو، اس کام سے کیا چلیں چلیں مراد چلیں ہے، اس کام سے کیا مراد ہے، آپ اس کو یہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اس سے مراد ظہور مہدی چلیں، علیہ ٹھیک ہے السلام۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، صحیح ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے، چلیں مان لیں ظہور مہدی ہے یا نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ابھی اس پہ بحث نہیں کر رہا کیا ہے یا کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ ظہور ولما مہدی تو قتل ہو ہی نہیں الحسین سکتا نا، صلوات اللہ، کیونکہ 70 میں تو نہیں ہوگا ان کا بھائی، ولادت ہی بھی نہیں ہے۔ نہیں تو آپ سمجھے نہیں نا، وہی تو آگے طے ہونا ہے، ابھی تو یہ ختم تو نہیں ہوئی بات، ٹھیک ہے۔ ولما قتل الحسین صلوات اللہ علیہ اخرہ تبارک و تعالی فی میۃ، یہ 40 میۃ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تاخیر کر دی 140 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اب محمد باقر کہتے ہیں فحدثناکم فکشفتم، تو ہم نے یہ حدیث تم کو سنائی اور تم نے اس کو راز کھول دیا، ٹھیک ہے نا، سب کے بیچ میں اس کو عام کر دیا، فلح سنا، یہ آگے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمیں اس کا وقت کوئی نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ راوی کہتا ہے کہ فحدثت هذا الحدیث لابی عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے جعفر صادق کو یہی سنا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا نعم قد کان ذلك، ہاں بالکل ایسے ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے، اولا اگر آپ کہتے ہیں ظہور مہدی ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، چلیں حاضر الامر ہی لے لیتے ہیں،
کہ یہ ایک کام تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اسے پتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، اسے پہلے بھی پتا تھا کہ اگر 70 ہجری میں اسے چنتا ہوں اور اس کے بعد میں حسین علیہ السلام قتل ہو جائیں گے تو میں اس کو بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو 70 ہجری میں پہلے چنا کیوں؟ اور اگر چن کے واپس بدلتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کام کو چنتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے آگے کچھ ہوگا، جس کی وجہ سے میں پھر اس کو تاخیر کر دوں گا، 140 کرتا ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام جو ہے ایسے لوگوں کو حدیث کیوں سناتے تھے جو اس کو ضائع کر دیتے تھے لوگوں کے بیچ میں؟ کیا ان کو بھی اتنا بھی شعور ہوں، نہیں تھا کہ اس کو بتاؤ جو حدیث ضائع نہیں کرے گا، لوگوں کے بیچ میں عام نہیں کرے گا، کہ اس کی وجہ سے اللہ نے پھر اس کو یہ دوسرا روک دیا اور سوال ہے۔ کہا آپ تمہیں پتہ ہی پہلی بات سن لیں، اچھی طرح سے دونوں۔ سن لیں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دو قسم کے اجل ہے۔ یہ جو حاد الامر جو کہہ رہے ہیں اس سے مراد فرج ہے، ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ گشائش ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت ملنے کی بات ہے۔ سن 70 کو اہل بیت علیہ السلام کو حکومت ملنی تھی، اور لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رخا اور آسائش اور گشائش کی بات تھی۔ ظہور مہدی علیہ السلام نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا جب شہادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے غضب کیا اس امت پر، اور امت کو اہل بیت علیہ السلام کی حکومت سے محروم رکھا ہے۔ تو یہ کہ آجال آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی حدیث کو جو آپ نے پڑھے اسی میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ چاہے جس کو مٹھا، اسی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدرات کو بدل لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ، یہ تو بہت لمبی بحث ہے کہ مثلا ایک شخص ہے، اس کی عمر مثلا الصدقۃ یرد المیتۃ السوء، یہ ترمذی وغیرہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ صدقہ جو ہے موت السوء کو بدل دیتا ہے، میتۃ السوء کو چینج کر لیتا ہے، اور اس کو ٹال دیتا ہے، یا بھلے صدقہ انسان کے عمر میں اضافہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا تو پہلے سے طے کر لیتا نا۔ آپ کا جو سوال ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کر لیتا ہے، اس آدمی کو اس نے دعا کرنی ہے، اس نے صدقہ دینا ہے، اس کو شروع ہی سے 90 سال لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کے مقدر میں جو لکھتا ہے نا، ایک چیز مشروط لکھتا ہے کہ شرط کے ساتھ کہ بھئی تیرے عمر ہے 40 سال کی، اور اگر تو صدقہ دے دے تو تیری عمر 70 کو بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں دونوں باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ مشروط لکھوا لیتا ہے وہاں پر مقدر میں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نوح میں، یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ دیکھو کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم سے فرماتے ہیں۔ اچھا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، اور تمہیں تاخیر دے گا، تمہیں زیادہ لمبی عمر دے گا، اجل مسمى، معین شدہ اجل تک، جو اجل محتوم ہے۔ اجل محتوم غیر محتوم آپ نے کبھی سنا نہیں سنا؟ آپ سے پوچھو، آپ نے سنا کہ آگے چل؟ ہاں، فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں سنا، کبھی سنا ہی نہیں سنا۔ اچھا، اجل محتوم تک آپ کو وقت دیا جائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور اللہ کا اجل جب آ جاتا ہے، وہ اجل محتوم جب آتا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ بھلے لو کنتم تعلمون، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا بولا کہ اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے عمر کو بڑھا دے گا اس عمر تک جو معین ہے تمہارے لیے۔ اگر ایمان نہ لاؤ تو اس سے پہلے تم ختم ہو جاؤ گے، اس سے پہلے تم ختم ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کو تو آپ کا سوال بنتا ہے نا، اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے، یا جو ایمان لائیں گے بھائی وہ ایمان لائیں گے، تو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو قرآن میں یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی کہ اگر تم ایمان لاؤ؟ کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ اب وہ ہنسنے کی وجہ بتا دو۔ چلے آپ کنٹینیو کریں۔ ابھی میں نہیں، آپ نے مذاق اڑایا نا، آپ کو ہنسی آ رہی ہے، ہم سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کون سا علم ہے۔ مذاق نہیں اڑاتا نا، آپ کا مذاق نہیں اڑاتا نا۔ قرآن کی آیت ہے، اگر آپ کو اس سے بہتر تفسیر آ رہی ہے تو آپ تفسیر بیان کریں نا۔ نہیں، میں آپ کے لیے تو نہیں کر رہا نا، میں آپ کے لیے نہیں کر رہا۔ الضحك بلا سبب من سوء الادب، من قلت الادب، بغیر وجہ کے کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، آپ ہنس رہے ہیں تو یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اگر میں غلط تفسیر کر رہا ہوں، آپ کو ہنسی آ رہی ہے تو آپ صحیح تفسیر کریں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا تھا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مشروط رکھا ہے؟ وہ تو قرآن میں موجود ہے، اس کا کیا کریں گے؟ جو جواب ادھر ہوگا وہی ہمارا جواب ادھر ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بعض باتیں بتا دیں اور بتایا کہ یہ سر ہے، یہ باتیں راز کی، دوسروں کو نہیں بتانا۔ انہوں نے راز نہیں رکھا اور دوسروں کو بتا دیا، انہوں نے مثلا ان سے غلطیاں ہوگی تو انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔
اللہ تعالیٰ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ان کے صحابہ تھے، سب سے وہ ملتے تھے، سب کو وہ ہدایت کرتے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں سے غداری کرتے تھے. ایک صحابی ہے عبداللہ ابن ابی سرح، اس نے کیا کہ وہ کیا بنا، وہ کاتب وحی تھا، کاتب وحی تھا، وہی لکھتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں کاتب وحی بنا دیا؟ حالانکہ وہ مرتد ہو گیا، چلا گیا مکہ، اور مکے میں کہا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، اس پہ وحی نہیں آتا، یہ جھوٹا آدمی ہے، نستجیر باللہ. اس پہ یہ قرآن میں جب لکھتا تھا تو ہوتا تھا عزیز حکیم، تو میں کہتا تو میں ادھر لکھ دوں علیم مثلا علیم حلیم، کہتے تھا ہاں لکھ دو، جو مرضی تم لکھ دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھروسہ کیوں کیا کہ اس کو ادھر رکھا ہے بھائی کہ تم قرآن لکھ دو، اور پھر وہ مرتد ہو گیا اور وہاں پہ جا کے جھوٹی افواہیں پھیلانے لگا کہ یہ اس پہ وہی آتی ہی نہیں ہے، قرآن تو میں اپنے سے بنا کے لکھتا تھا اور یہ کہتا تھا ہاں اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے. جو تمہارا جواب ادھر ہوگا، اس کا جواب ہمارا جواب وہی ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو اپنے دروازے کس لیے بند نہیں کرتے تھے. اگر کوئی ہدایت کے لیے آتا تھا تو کہتے تھے کہ آ جاؤ بھیا، یہ ہمارے راز ہے، تم رکھ لینا. اگر راز کو تم کھول دو گے تو اس کا ضرر تم ہی کو پہنچے گا اور ہمیں بھی پہنچے گا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی شروع سے بتا دیتے ہیں. اور بعض لوگ رازوں کا حفظ کرتے تھے، اکثر ان کے اصحاب حفظ کرتے تھے، بعض لوگ حفظ نہیں کرتے تھے، بھائی ان کے منہ سے بات نکل جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. اس میں اہل بیت علیہ السلام کا نقصان کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ لال شرٹ والے کوئی اعتراض ہے تو کر لینا بھائی میرے باتوں پہ. جی کوٹ صاحب والے میں آپ سے اعتراض اب کر رہا ہوں. آگے اعتراض یہ ہے ہمارا کہ اب اس کو اچھے سے سنیے، کیونکہ اب آپ نے اعتراض اور بڑا کر دیا. آپ نے یہ کہہ کے کہ یہ امر سے مراد اہل بیت کی جو ہے نا خلافت ہے. آپ دیکھیں نا، اہل بیت کی جو خلافت ہے وہ شیعوں کے لیے فائدے کی ہے یا نقصان کی ہے؟ پورے جہان کے لیے وہ کیا ہے، وہ رحمت ہے. پورے جہان، صرف شیعوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے، سب عالم انسانیت کے لیے. اور 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 یزید جیسوں کے لیے؟ یزید جیسوں کے لیے عذاب ہے. جی بہت شکریہ. اچھا اب آپ دیکھیں کہ تمام لوگ اس پہ غور کریں کہ یزید جیسوں کے لیے یہ جو ہے عذاب ہے اور شیعوں کے لیے فائدہ ہے، تو قتل حسین کے اوپر وہ جو شیعوں کا فائدہ ہے اللہ اس کو تاخیر کر دیتا ہے، اور جو یزید جیسوں کے لیے جو ان کے قاتل ہیں ان کے لیے اس کو جو ہے نا بڑھا دیتا ہے، جو ان کے لیے عذاب بننے والی تھی. کتنے حیرانی کی بات ہے کہ شیعہ جو ان کے تابع دار ہیں ان کے فائدے کے لیے اس فائدے کو اللہ تاخیر کر دیتا ہے قتل حسین پہ. یہ سوچنے والا یقیناً یا تو شیعوں کا ہاتھ بہت تگڑا ہے اس میں، اس وجہ سے اللہ ان کا فائدہ روک دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اعتراض تو چھوٹا نہیں ہے، اعتراض بڑا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے ایک بات آپ کی فکر میں کہ جو ہے اعتراض نا پڑا ہے. ائمہ کے ساتھ آپ دیکھو، اب سن لو آپ جواب سنیں نا سن. میری بات. نہیں آپ سن 5 لیا. منٹ بولے، آپ 5 منٹ بولے، آپ بہت بولے، میں نہیں بولا ہوں. ٹھیک ہے آپ اپنے سنتے عالم کو نہیں، لے، ایک تو پھر ٹائم پریشانی. دیں گے نا. ٹائم اب جواب سن میں لو، اسی لیے زیادہ کہتا ہوں نا مجھے آپ سے، سننے کی اسی ضرورت لیے نہیں. کہتا ہوں نا. اب خاموش آپ سنیں اچھی میری طرح بات. سے سن لو، ابھی اچھی طرح سے مکمل سن نہیں ہوئی، ابھی مکمل نہیں لو. ہوئی. مکمل ہوا ہے، سن لو. اب اتنا جو ہوا ہے وہ آگے اس کا جواب بھی مل جائے گا، جو آپ نے نہیں بولا اس کا بھی جواب مل جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کافر کو عمر ملتا ہے تو وہ اس کے لیے رحمت ہے. یہ آپ کی یہ کافر کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. جو سمجھتا ہے کہ اگر کافر کو دنیا میں نعمت ملتی ہے، مثلا اس کو پیسے ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، عمر ملتا ہے، بچے ملتے ہیں، یہ اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو گیا، اس کو نعمت ہے. یہ اس کے لیے عذاب ہے. جتنا لمبا عمر ملے گا کافر کو، منافق کو، اتنا ہی زیادہ اس پہ اللہ کا عذاب بڑھے گا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اگر یہ ہمارے احادیث میں ہے کہ اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے آنکھ میں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی کوئی ویلیو ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں دیتا. اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر یزید کو حکومت ملی ہے اور بنی امیہ کو حکومت ملی ہے، وہ تو قرآن کا وعدہ تھا کہ انہوں نے 130 سال حکومت کرنی ہے. ان کا اگر حکومت کرنا تھا، یہ عادل امر جو میں نے کہا نا اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہے، یہ بھی میری تفسیر اب مجھے لگتا ہے غلط ہے. وہی جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ گشائش اس سے مراد ہے، فرج مراد ہے، یعنی ایک آسودگی مراد ہے. اس سے یہی مراد ہے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ بنی امیہ کو 130 سال کی حکومت ملنی تھی. یہ تو چینج ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں 130 سال کی حکومت. یہ جو 70 سال کی عمر، 70 میں حاد الامر، یہ کام ہونا تھا. یہ کوئی گشائش، کوئی آسائش کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ بنی امیہ کو یا مثلا کوئی ایسی چیز ہونی تھی جو ہمیں نہیں معلوم اصل میں کیا چیز ہے. بہرحال کافر کو، منافق کو اگر حکومت ملتی ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھی چیز ہے، وہ کافر کے لیے بری چیز ہے. اور اگر مسلمان اللہ سے غداری کرتے ہیں، دین سے غداری کرتے ہیں، وہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت سے محروم رہتے ہیں، یا مسلمان کو اس گشائش، اس فرج سے محروم رہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ تو یہ
دیکھیں اگر انسان دنیا میں مؤمنین کو کسی مضیقے میں رہتے ہیں، عذاب میں رہتے ہیں، سختی میں رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے اتنا ہی اجر بڑھ جاتا ہے قیامت کے دن. اس طرح نہیں ہے اگر ایک مومن شہید بھی ہو جائے، مومن اگر جیل میں بھی چلا جائے، مومن کو اگر عذاب بھی کیا جائے دنیا میں، تو اس کے لیے وہ بہترین ہے، کیونکہ ہر طرح جو بھی مقدر ہو اس کے ساتھ ہو جائے دنیا مومن کے لیے بہترین ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اجر اتنا ہی بڑا ہوگا. اچھا اب آپ اپنا جی آخری سوال اب کریں، اللہ اس کے بعد آپ کی چھٹی ہے. جی بالکل بالکل ہماری چھٹی کریے الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، ہم خوش ہوں گے چھٹی ہو جائے گی. جی اب بات یہ ہے اللہ یاری صاحب، تو آئے دیکھیں کیوں ایک بھائی؟ بات آپ نے یہ کہی تھی. آپ آئے کیوں ہیں؟ جی اگر چھٹی سے خوشی ہم بس آپ ہوتی ہے سے تو بات آئے. کرنے آئے تھے. کسی نے ادھر زبردستی آپ کو رکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بات سے پہلے تو خوشی. چھٹی نہیں ہو سکتی نا، بات ہوگی چھٹی کر دینا، خوش ہو جائیں گے. اچھا اب بات یہ ہے بھائی اگر اللہ یاری آپ صاحب، چھٹی چاہتے ہیں بھائی، میں نے آپ کو زبردستی تھوڑی رکھا ہے ادھر. نہیں بات کے بعد میں چاہتا ہوں نا، ہم تو ابھی نہیں چاہتے. اچھا اب آپ سنیں، آپ نے یہ بات کہی، بہت سی باتیں آپ نے کہہ دی، لیکن اعتراض جو ہے نا اپنی جگہ ہرگز وہاں سے ہلا بھی نہیں ہے 1%. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے دیکھیں پہلے میں نے کہا یہ ظہور مہدی ہے، آپ نے انکار کیا نہیں یہ اہل بیت کی خلافت ہے. میں نے کہا چلے میں تو آپ کو اعتراض نہیں کر رہا نا، آپ اس کو کہتے ہیں اہل بیت کی خلافت، میں آپ کو فری دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں اس پہ بھی راضی ہو گیا. آپ جو کہ ثابت ہی ہے، میں کرنے آیا تھا، کرنے تو نہیں آیا تھا، آپ نے خود کا اعتراض کر لو تو میں نے کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ جو ہے نا یہاں پہ بدلے لگاتار. تو اب آپ نے خود کا ایک ارادہ بدلا یہ کہتے ہوئے کہ یہ خلافت اہل بیت نہیں ہے، اس سے مراد اب کچھ نیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اعتراض جو ہے نا وہ ابھی تک ہلا نہیں اپنی جگہ سے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اہل بیت کی خلافت، ٹھیک ہے. اب یا تو آپ نے بھی تفسیر بالرائے کر دی اس کی اپنے مطابق، جیسے من ہوا آپ نے کہہ دیا اہل بیت کی یہ خلافت. ابھی بھی اپنی جگہ باقی ہے کہ اہل بیت کی خلافت، حسین کے قتل سے شیعوں کی جو فائدہ تھا اللہ نے اس کو کیوں تاخیر کر دیا، اور یزید جیسوں کے لیے جو نقصان تھا اس کو کیوں تاخیر کیا، حالانکہ ان کے لیے تو بڑی پریشانی ہو جاتی. شیعوں کا فائدہ تھا اس کو اللہ ٹال رہا ہے، یزید کا نقصان اللہ اس کو ٹال. اور قتل حسین پہ تو قتل حسین پہ یقیناً یا تو ان کا ہاتھ بہت بڑا ہے، اس وجہ سے اللہ ان کا فائدہ روکتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. اور ایک چیز آپ نے، میں الگ نہیں جا رہا، بس اسی پہ کر کے کنٹینیو آپ پھر بات کرنا، مجھے پریشانی نہیں، ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ چیز خراب آپ لگتی ہے، کیا آپ کہتے دیکھیں ہیں بس حاضل ایک امر چیز سے کیا لاسٹ، مراد ہے؟ ایک منٹ حاضل دس امر سے کیا سیکنڈ دس مراد ہے؟ آپ سیکنڈ کیا لیتے ہیں؟ میں تو نہیں، ظہور مہدی لیتا تھا نا اب تک، میں تو ظہور مہدی لے رہا تھا، میں تو ظہور ظہور مہدی. مہدی علیہ السلام کیسے ہو جہاں سکتا ہے جب ہمارے پاس احادیث ہیں کہ وہ 11ویں کا بیٹا ہے؟ 70 میں وہ کیسے ہو تک سکتا ہے؟ عقل آپ ہے؟ سنو نا، یہی تو پریشانی کہ اہل وہ بیت کو خود ظہور نہیں پتا مہدی اس بارے کیسے میں. ہو سکتا ہے جب اللہ نے نا قرآن میں فرمایا انا آپ انزلناہ فی سنو، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ الف شہر ہوں بنی امیہ کی حکومت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ظہور مہدی علیہ السلام؟ آپ دیکھ، اچھا آپ دیکھیں نا اس میں پریشانی ہے، آپ کی جگہ پہ جو مرضی ہو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں للیلۃ القدر سے مراد فاطمہ ہوتی ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے نا. اب یہ 83 سال جو ہے یہاں پہ بنی امیہ کی حکومت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. ہر جگہ پہ آپ کی مختلف تفسیر ہوتی ہے. ابھی میں لیلۃ یہاں پہ جو القدر کہنا چاہ رہا خیر تھا، من الف شہر. الف شہر 1000 مہینہ 130 سال، یہ بنی امیہ کی حکومت ہے. یہ شیعوں کے اس کے حدیث بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک کیسے ہو ٹھیک ہے سکتا ہے ٹھیک کہ ہے ٹھیک ہے. شیعوں کے ہاں امام مہدی علیہ السلام 11ویں کے بیٹے ہیں. ان 11ویں کی ولادت ہے سنہ 233. 70 میں 12واں متولد ہو، 12واں 70 میں 12واں انقلاب بھی کرے نا. یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں نا کہ شیعہ پر چلے ٹھیک ہے، عقیدہ اچھی رکھ ہی بات نہیں ہے، سکتے. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. تو اس کے بعد 140 ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد 140 ہوئی تھی. اور آپ نے، میں تو کہتا ہوں میں آپ کی بات تسلیم کرنے کو تیار ہوں نا. آپ نے کہہ دیا خلافت اہل بیت، میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے بھائی گڈ، اچھی بات ہے. اب وہ بھی انکار دیکھیں ہوتا ہے. اور میں نے جو کہا نا، بات تو یہ میں تھی جو نا، کہتا ہوں ہذا الامر کے متعلق، میں جو کہتا ہوں نا ہذا الامر، یہ کام، ہذا الامر کا ترجمہ کریں اردو میں، یہ کام 70 کو ہونا تھا. پھر امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تاخیر کر دی سنہ 140 کو. پھر تم لوگوں نے ہماری احادیث کو راز نہیں رکھ کے اس کو تم نے تقیہ نہیں کیا، تو اس کو پھیلا دیا. تو اب اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. یہ کام کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ کام میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. میں جو بھی کہوں گا نا وہ میرے ظن ہوگا، میرا گمان ہوگا. میں کہوں گا یہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی شیعوں کی کوئی گشائش ہو، شیعوں کے لیے اچھا کوئی ٹھیک، آسانی کا موقع ہو، یا مسلمانوں کے لیے کوئی آسانی کا موقع ہو، یا کوئی اور نعمت ہو جو ہمیں، یا کوئی اور بات ہو جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ظہور مہدی علیہ السلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ظہور مہدی علیہ السلام سنہ 70 میں یا سنہ 140 میں کیسے ہو سکتے ہیں جب ان کے والد، ان کے دادا بھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے. جی. آپ جو ہے نا لہری صاحب، آپ سے میں نے سوال جو کیا تھا، آپ نے کئی ساری اس میں باتیں کر ڈالی. تو صدوق نے جو ہے نا ایک روایت نقل کری، شیخ صدوق اب سن صاحب لو نے، اب سن لو اب یہ سن لو میں کتاب آپ کو ایک التوحید. چیز صدوق کی نیا روایت سے سوال پہلے نہیں، میں نیا ایک چیز سوال دکھا نہیں، دیتا ہوں. نیا سوال دیکھو نہیں. نیا سوال نہیں ہے، خاموش.
آپ نے خود اسی روایت میں یہ آیہ شریفہ ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، تفسیر طبریہ، شیعوں کی نہیں، آپ لوگوں جزء 16 یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب یدبر اللہ امر العبادہ، اللہ تعالیٰ عبادت کے امور کو امر عبادی ہی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امور کو وہ تدبیر کرتا ہے، فیمحو ما یشاء الا الشقاء والسعادہ والحیات والموت، اللہ تعالیٰ شقاء اور جو شخص شقی ہے، جو شخص سعید ہے، اس کے علاوہ موت اور حیات کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ چینج کر سکتا ہے، آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت کل شیء غیر السعادہ والشقاء فانہما قد فرغ منہما، ٹھیک ہے نا، شقاوت اور سعادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ موت حیات ان کو بھی چینج کر سکتا ہے، دوسری حدیث میں، اسی طرح تیسری حدیث میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ اگر مقدرات کو چینج کر لیتا ہے، یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ۔ اب اس کو آپ کو نہیں معلوم، اس پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ۔ جی اب ٹھیک ہے نا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا لہری صاحب، آپ سے میں نے جب سوال کیا تو آپ نے کہا یہ خلافت اہل بیت ہے، ٹھیک ہے، آپ اب اس سے بھی پیچھے ہٹتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہے کیا ہے۔ تو شیخ صدوق صاحب نے یہ کتاب التوحید کے اندر جو مجھے یاد ہے، یہ حدیث قدسی نقل کری ہے، یقول اللہ عز وجل من یفعل قیاس علی دینی فلیس علی دینی، کہ جو میرے مذہب میں قیاس کر دے وہ میرے دین پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو ہے نا اپنی رائے سے باتیں کہیں کہ یہ اہل بیت ہے، اہل بیت کی قیاس وہ خلافت نہیں ہے، ابھی آپ بے ہے، دین وہ ہیں۔ قیاس وہ نہیں ٹھیک ہے، ہے، وہ قیاس نہیں ہے بھائی، بہت جاہل اچھا چلے آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، قیاس پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ قیاس دیکھیں اس کو جاہل کہتے آدمی ہیں جو ہے کہ نا، ایک چیز ایک سیکنڈ پلیز خاموش سنیں نا، قیاس آپ نے بات نہیں، اب آپ کی باری ختم، آپ کی چھٹی، جیسا آپ نے خود کہا خوشی ہے۔ قیاس اس کو کہتے ہیں بھائی، قیاس اس طرح نہیں ہے کہ ھذا الامر، یہ کام کیا چیز ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ فلان چیز ہو فلان، یہ قیاس نہیں ہے۔ قیاس اس کو بولتے ہیں کہ ایک چیز منصوص ہے، دوسری چیز غیر منصوص علیہ ہے، دونوں میں تشابہ ہے، تو آپ غیر منصوص پہ منصوص کا حکم جاری کریں، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اچھی طرح سن لیں، ایک چیز منصوص ہے، دوسری چیز غیر منصوص علیہ، دونوں میں مماثلت ہے، اور اس پہ جس پہ نص نہیں ہے، اس پہ جس پہ نص ہے اس کا حکم اس پہ جاری کریں، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ یہ قیاس نہیں ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ قیاس ہی نہیں ہے۔